یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں. کسی نے آپ سے سوال کیا، عرض کی تھی حضرت آپ کے پیر کون ہیں؟ حضرت نے بڑے بڑے با کمال لوگوں سے فیض پایا، وہ لیکن آپ نے فرمایا بھائی میرا جو پیر ہے نا وہ تو میرا غلام ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم آپ کا پیر آپ کا غلام ہے؟ فرمایا ہاں بھائی میں نے تو اسی سے بندگی سیکھی تھی. اصل میں حضرت جی آپ کے اور میرے کاغذوں میں پیر کا کانسیپٹ کچھ اور ہے، لیکن جو کتابوں میں پیر کا کانسیپٹ لکھا ہے وہ کچھ اور ہے. پیر کا کام ہے رشد و ہدایت، پیر کا کام ہے مرید کو انداز بندگی سکھانا. لیکن آپ کے اور میرے کاغذوں میں پیر کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اونج نہیں پیر کل وڑنا کوئی بھی، جدو کتے کو پھس کا پہ گیا تو چٹ پیر نو فون حضرت ڈائی لو میرے لئے. ہمارے نزدیک پیر کا کام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کام کے لیے آپ پیر صاحب کو دعا کے لیے نہیں کہہ، لیکن یہ کام بعد میں ہے. اصل کام رشد و ہدایت ہے حضرت. اصل کام ہے پیر کا تیرا تعلق بارگاہ نبوت سے جوڑ دینا. اصل کام ہے پیر کا تیرے اندر بندگی کے رنگ بھر دینا. یہ بعد والی باتیں ہیں ساری، یہ باتیں بعد والی ہیں حضرت ساری. تو آپ اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. فرمایا میرا پیر تو میرا غلام ہے. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا میں جس دن اس کو خرید کے لایا نا تو خرید کے تو اس کو لے آیا، لیکن مجھے اس کا نام نہیں پتا تھا. تو میں جب اس کو گھر لے آیا تو میں نے پوچھا بھائی ظاہر ہے جب بھی کوئی کام پڑے گا، مجھے اگر پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے یا کوئی بھی کام ہے تو تجھے پکارنا تو ہے نا، تو ذرا اپنا نام تو بتا تاکہ میں تجھے تیرے اس نام سے پکار سکوں. تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں تو غلام ہوں، غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، آپ جس نام سے پکاریں گے میرا وہی نام ہے. بڑے آپ نے فرمایا بھائی یہ دیکھ میں نے تو گدڑی پہن رکھی ہے، ہم نے تو یہ چن لیا یہ لباس، تو بتا تو کس قسم کا کپڑا پسند کرتا ہے تاکہ میں بازار سے آتے ہوئے تیرے لیے وہ کپڑا خرید لاؤں. وہ آگے سرز کرتا ہے حضور میں تو غلام ہوں، غلام کی کیا اپنی مرضی ہوتی ہے، آپ جو پہنائیں گے میں پہن لوں گا. فرماتے میں بڑا حیران ہوں کیسا غلام ہے بھائی، کیسا یہ اپنے مالک کی خوشنودی کا طالب ہے. فرماتے پھر میں نے پوچھا بھائی میں تو یہی روکھی سوکھی کھاتا ہوں جو کی روٹی، تو بتا تو کس طرح کا سالن پسند کرتا ہے، سبزیاں پسند کرتا ہے، تجھے گوشت پسند ہے، جو تجھے پسند ہو میں تیری. اس نے کہا حضرت میں تو غلام ہوں، غلاموں کی اپنی کون سی مرضی ہوتی ہے، آپ جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا. آپ فرماتے میں تو اس سے میں نے سیکھا تھا کہ بندگی اس کو کہتے ہیں، یہ ہے بندگی کہ رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے حضرت. وہ جس رنگ میں رکھے، وہ جس حال میں رکھے حضرت. آج کیوں میرے معاشرے میں افراتفری ہے حضرت، آج کیوں چھینا جھپٹی ہے حضرت. یہ وہ باتیں تھیں جو بڑی ابتدا میں پڑھائی جانی چاہیے تھی بچوں. پتر اپنی مرضی نہیں، مرضی والے کی. یہ بڑی بالکل جو شروع کی کتابیں ہیں یہ ان کتابوں میں پڑھائی جانے والی. بیٹا امیری یا غریبی یہ تیرا انتخاب نہیں ہوگا، یہ انتخاب تیرے لیے تیرا اللہ کرے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. یہ وکری بات ہے حضرت، جب وہ ہمیں دیتا ہے تو میں تقریباً حضرت الا ما شاء اللہ کتے حضرت کوئی حال ملے جس کو اپنی غربت یاد ہے. یہ تو میں نے تقریباً لوگوں کو بھولو کہنا میں پیو دے ٹڈو میر جمے الا ماشاء اللہ. حضرت جی میں نے کچھ احباب دیکھے ہیں جن کو حضرت اپنی غربت کے دن یاد ہے، وہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا. میں تو کبھی غربت دیکھی نہیں حضرت. خرابی کیا ہوتی ہے کہ پہلی اور مین غلطی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اپنا انتخاب ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری دوڑ دھوپ ہے، یہ میں نے کیا. یہ تیرا انتخاب ہے ہی نہیں. یہ چاہیں تیرا گزران تخت. یہ وہ باتیں تھی حضرت جو ابتدا میں ہمارے نصاب میں بچوں کو پڑھایا جاتا. بیٹا اس کا انتخاب ہوگا، تو نے کوشش کرنی ہے، تو نے محنت کرنی ہے. یہ نہیں کہ تو نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا جی جو اس کا انتخاب، یہ نہیں اس کو پسند کوئی بھی. تو نے محنت کرنی ہے، باقی پھر اپنے اللہ پہ چھوڑ دینا. تو
محنت اس طرح کی کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، دھوکہ نہیں دینا، دغابازی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینا، محنت انہیں دبا کے کرنی ہے، باقی اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کی مرضی، جو چاہے تجھ پہ اپنا رنگ ظاہر کرے۔ اگر امیری دے تو پھر انداز یہ رکھنا، نرم رہنا اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا، اللہ کی مخلوق کے معاملات پہ ان سے درگزر کرنا۔ اور اگر فقیری آ جائے تو پھر تیرا انداز ہی ہوگا، پھر رب کی رضا پہ۔ دیکھیں نا امام حسن مجتبی رضی، یہ تربیت ہو رہی ہے کیونکہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے حسن نے کتنا بڑا امتحان دینا ہے۔ فرمایا حسن رضی اللہ تعالیٰ اگر تجھ پر کبھی کو وقت آئے کہ دین اور دنیا دونوں میں سے ایک رکھنی پڑے، ایک چھوڑ، نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی نا حضرت کہ یہ معاملہ آنا ہے میرے حسن پہ حضرت، تو میرے بیٹے اس طرح کرنا، دین رکھ لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ تربیت ہے نا، سچ بتاؤ کو ہم نے کی اس طرح کی تربیت یا ہماری کی کبھی کسی نے؟ وہی حضرت جی ون واز اے تھرسٹی کرو، اور بھائی کوا پیاسا تھا، بھاڑ میں جائے وہ پیاسا کوا۔ حضرت کیا پڑھایا تم نے ہمیں؟ کیا تم نے پڑھایا؟ کوا پیاسا تھا حضرت، کیا یار عجیب حضرت ہمارا یہ نصاب ہے، حیرانگی ہوتی ہے حضرت۔ بھائی بدر بھی تھی، احد بھی تھی، حنین بھی تھی، تبوک بھی تھی، محبوب کا شکم مبارک پہ پتھر باندھنا بھی تھا، محبوب کا شیب ابی طالب میں جانا بھی تھا، حضرت علی بھی تھے، عمر بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، فاطمہ بھی تھی، عائشہ بھی تھی، یہ کچھ پڑھاتے، ون واز تھرسٹی کرو۔ یہ وہ باتیں تھی جو ابتدا میں پڑھائی جانی چاہیے تھی۔ بیٹا دو رنگ آئیں گے، یا امیری آئے گی یا فقیری آئے گی۔ امیری آئی تو پھر تیرا انداز یہ ہونا چاہیے، غریبی آئی تو پھر تیرا انداز یہ ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں پڑھایا، افراتفری کا شکار ہے میرا معاشرہ، چھیننا جھپٹی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ یہی مائنڈ کھولو حضرت، جس کا چھینا جاتا ہے چھین لو، بھائی کا چھین لو، بہن کا چھین لو، اس کا چھین لو، اس کا چھین لو۔ وجہ یہ باتیں ابتدا میں پڑھانے والی تھی حضرت۔ فرمایا میرے بیٹے حسن اگر کبھی وقت آ گیا دین دنیا ایک رکھنی ہے ایک چھڑنی ہے تو میرے بیٹے دین رکھ لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ اب آگے بھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عرض کی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، بابا کیوں رکھ لوں دین اور کیوں چھوڑ دوں دنیا؟ فرمایا بیٹا اس لیے دنیا چھوڑ دینا کیونکہ اگر تو دنیا کو نہیں چھوڑے گا ایک وقت آئے گا وہ تجھے چھوڑ دے گی ہے، لیکن تیرا دین نہ تجھے دنیا میں چھوڑے گا، نہ تیرا دین تجھے قبر میں چھوڑے گا، نہ تیرا دین تجھے حشر میں چھوڑے گا۔ یہ ابتدا میں پڑھانے والی باتیں تھی حضرت، کچھ نہیں پڑھایا گیا، کچھ بھی نہیں پڑھایا گیا حضرت ایسا۔ اور اگر بس پڑھایا بھی گیا تو بس وہ بس پڑھایا نہیں گیا، وہ رٹایا گیا، وہ چٹایا گیا حضرت جی۔ پڑھایا جو پڑھانے والا تھا وہ بھی میرے جیسا تھا، وہ خود رب کی رضا پہ راضی نہیں تھا حضرت، اس کو خود نہیں پتا تھا رب کی رضا ہوتی کیا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت بابا صاحب یہ تھے پڑھانے والے جن کا پھر پڑھا اثر بھی کرتا تھا حضرت، جن کا بولا اثر بھی کرتا تھا، جن کا بولا پھر دلوں میں بھی اترتا تھا حضرت جی، جن کا بولا پھر دلوں میں بھی اترتا تھا حضرت۔ وہ بابا صاحب کا لکھا ہے کوئی مرید تھا تو اس کے بچے کے نا وہ گڑ کی وجہ سے دانت ختم ہو گئے، وہ اپنے بچے کو بابا صاحب کی بارگاہ میں لے کے آیا، عرض کرتا ہے حضرت کچھ ظاہر ہے باپ بیٹے کا رشتہ تو میری تو نہیں سنتا، آپ اس کو ارشاد فرمائیں کہ گڑ نہ کھایا کرے کیونکہ گڑ کھانے کی وجہ سے اس کے دانت ختم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کل اس کو لے کے آنا۔ اس نے کہا کل شاید حضرت کو تعویذ دیں گے، کوئی دم فرمائیں گے خاص۔ وہ اگلے دن پھر لے کے آیا، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا گڑ نہ کھایا کر۔ وہ بڑا حیران ہوا، عرض کرتا ہے بابا صاحب اگر یہی بات ارشاد فرمانی تھی تو کل ہی کہہ دیتے، میں اتنی دور سے آیا پھر گیا پھر آیا۔ تو فرمایا بھائی تھوڑی دیر پہلے میں خود گڑ کھا کے بیٹھا تھا، اس کو کیسے کہتا گڑ نہ کھایا کر، پہلے میں نے خود چھوڑا ہے پھر اس کو کھایا۔ اللہ بابا صاحب کا گڑ کھانا کچھ اور تھا، اس کا گڑ کھانا کچھ اور، لیکن تقویٰ کتنا تھا ان لوگوں کا۔ اگر کہیں نصاب میں اثار آ بھی گیا، اگر کہیں نصاب میں جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں آ گئی تو پڑھایا بھی میرے جیسے بندے نے جس کو خود نہیں پتا اثار ہے کیا۔
مجھے یاد ہے مجھے حضرت صاحب پوچھنے لگے بابا جی مجھ پہ تھی نہیں قربانی حضرت مجھے فرمان لگے بابا جی قربانی دینی ہے عید کی میں جناب نہیں تو فرمایا جو قربانی دینی نہیں دے پھر قربانی دا بیان کے میں کرنا جی جاؤ کہتے اضافہ ہو جا کے مجھے فرمان لگے جی تو آپ ہی نہیں قربانی دینی تو قربانی میں کہ حضرت میرے واجب بھی فرمایا نہیں واجب شکریہ کے طور پہ دے اتنا مالک نے کرم کیا ہوا ہے اتنا تجھے رب نے نام دے دیا جا کے قربانی تو قربانی دینی نہیں ہے تو قربانی بیان کی کرنی ہے وہ اس طرح کے تقوی والے لوگ تھے حضرت فرمایا تو نے قربانی دینی تو قربانی بیان کیا کرے گا جا کے میاں تو کس طرح ممبر پہ بیٹھ کے قربانی کو بیان کرے گا وہ کہ حضرت جی پڑھایا بھی تو پھر میرے جیسوں نے پڑھایا اس کی اپنی جانیں بلا حضرت جی اس لیے بیٹا جس کو مالک نے دیا ہے اس کا شکر کرو حضرت اس کا شکر کرو حضرت اور جو آزمائش میں ہے تو پھر وہ صبر کرو حضرت